بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رات کا خوفناک راز اور شوہر کا پر اسرار رویہ۔ میری زندگی کا وہ دن جسے ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی حسین ترین خوابوں سے سجایا تھا، ایک ایسے بھیانک ڈراؤنے خواب میں بدل جائے گا، اس کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ شادی کی پہلی رات میں سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی رچائے، گھونگھٹ نکالے، دلہن بنی بستر پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر ارسلان اندر داخل ہوا، لیکن اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی محبت آمیز تاثر، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھی جو اس نے بے رخی سے میری طرف بڑھائی اور انتہائی سرد لہجے میں بولا کہ اماں کے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں اس عجیب و غریب اور ذلت امیز حکم پر اندر سے ٹوٹ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اس کی بات مان کر جیسے ہی بھاری عروسی لباس سنبھالتی ہوئی معذور ساس کے کمرے میں داخل ہوئی تو منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ معذور ساس مجھے دیکھتے ہی بری طرح کانپنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک ایسی لہر تھی جیسے انہوں نے کسی جالات کو دیکھ لیا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی لرزتی ہوئی زبان سے کچھ بولتیں یا مجھے کچھ اشارہ کرتیں، ارسلان اچانک کمرے میں نمودار ہوا اور اس نے انتہائی بے رحمی سے ان کے بازو پر ایک انجیکشن لگا کر انہیں گہری نیند سلا دیا، جس پر میں حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ اور اگلے دن جب میں ان کے کپڑے بدلنے لگی تو ان کی آنکھوں سے زار و کتار آنسو بہنے لگے اور وہ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے تڑپ رہی تھیں، لیکن میں جیسے ہی ان سے کچھ پوچھنے لگی تو اچانک شوہر نے پھر کمرے میں آ کر انہیں زبردستی دوائی دے کر سلا دیا، جس نے میرے دل میں ارسلان کے خلاف شدید نفرت اور شک پیدا کر دیا کہ میرا شوہر ایک ظالم انسان ہے جو اپنی ہی معذور ماں پر ظلم کرتا ہے۔ چھپے ہوئے کیمرے کے جال اور حقیقت کی تلاش، اس روز روز کے راہ میں ساس کی خوفزدہ آنکھوں، ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور ارسلان کی اس عجیب و غریب پر اسرار خاموشی اور سختی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر کے سیاہ راز کو جان کر ہی دام لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ ایک دن جب ارسلان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تو میں نے موقع غنیمت جانا اور ساس کے کمرے میں جا کر الماری کے ایک خفیہ کونے میں اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے اس طرح چھپا کر رکھ دیا کہ پورے کمرے کی ہر حرکت اس میں قید ہو سکے، اور پھر میں بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی تاکہ ارسلان کی غیر موجودگی یا موجودگی میں ہونے والے اس ظلم کا ثبوت حاصل کر سکوں جو وہ اپنی ماں پر ڈھاتا تھا۔ اگلے دن جب ارسلان گھر سے چلا گیا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ ساس کے کمرے میں گئی اور چپکے سے اپنا موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جیسے ہی میں نے موبائل کی ویڈیو گیلری کھول کر رات کی ریکارڈنگ دیکھنا شروع کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہوش اڑ گئے اور میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا، کیونکہ جو کچھ اس سکرین پر چل رہا تھا وہ میری سوچ اور گمان سے بالکل الٹ تھا۔ میں تو اپنی جگہ یہ سمجھی بیٹھی تھی کہ میرا شوہر اپنی معذور ماں پر کوئی بدترین ظلم کرتا ہوگا اور انہیں زبردستی نشے کے انجیکشن دیتا ہے تاکہ وہ کسی کو بتا نہ سکیں، لیکن جو سچائی اس کیمرے نے دکھائی اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا اور مجھے اپنی سوچ پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ ساس کی قربانی اور شوہر کی عظمت کا انکشاف۔ اس ویڈیو میں جو سچائی میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ میری معذور ساس کوئی مظلوم نہیں بلکہ انتہائی شاطر اور لالچی عورت کی حقیقت چھپائے بیٹھی تھیں، جو دراصل معذور ہونے کا صرف ڈھونگ کر رہی تھیں تاکہ اپنے بیٹے کی زندگی اور اس کی کمائی پر قبضہ رکھ سکیں۔ اور جیسے ہی رات کے اندھیرے میں ارسلان کمرے سے باہر جاتا وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوتی
اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر گنتیں اور مختلف لوگوں کو فون کر کے ارسلان کے خلاف سازشیں کرتیں، جبکہ ارسلان کو ان کی اس ذہنی بیماری اور خطرناک چالوں کا علم ہو چکا تھا، اور وہ ڈاکٹر کے کہنے پر انہیں وہ انجیکشن اور دوائیاں دیتا تھا تاکہ وہ خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ وہ شدید نفسیاتی مریضہ بن چکی تھیں، اور وہ جو مجھے دیکھ کر کانپتی تھیں وہ خوف سے نہیں بلکہ اس جلن اور غصے سے کانپتی تھیں کہ ایک نئی لڑکی ان کے گھر میں آ گئی ہے جو اب ان کے بیٹے پر راج کرے گی، اور وہ جو اگلے دن کپڑے بدلتے ہوئے رو رہی تھیں وہ ارسلان کو دیکھ کر ہمدردی حاصل کرنے کا ڈرامہ تھا تاکہ میں ارسلان کو ظالم سمجھ کر اس سے طلاق لے لوں، اور ارسلان نے مجھے ساس کے کمرے میں جھاڑو دینے کا اس لیے کہا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کی ماں میری موجودگی میں کیا رد عمل دیتی ہے۔ یوں میرا شوہر ایک عظیم اور صابر بیٹا ثابت ہوا جو دنیا کی نظروں میں برا بن کر بھی اپنی ماں کے پاگل پن اور ان کی بیماری کا پردہ رکھ رہا تھا تاکہ خاندان میں ان کی بدنامی نہ ہو، اور وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کر صرف اپنے مکارانہ خوابوں کی دنیا بناتی تھیں، جبکہ میرا شوہر رات دن جاگ کر ان کی خدمت کرتا تھا، جس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے عقیدت اور پچھتاوے کے آنسو جاری ہو گئے۔ جب ویڈیو کا یہ بھیانک اور حیران کن سچ میرے سامنے آیا تو مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی اکیلی رو رہی تھی کہ اچانک ساس کے کمرے سے زور سے چیخنے اور برتن ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں، جس پر میں اور ارسلان جو ابھی ابھی گھر لوٹا تھا دونوں تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگے، تو دیکھا کہ ساس نے معذوری کا سارا ڈرامہ ختم کر کے کمرے کا سامان توڑنا شروع کر دیا تھا، اور ان کے ہاتھ میں شیشے کا ایک تیز ٹکڑا تھا جس سے وہ خود کو زخمی کرنے کی دھمکی دے رہی تھیں، کیونکہ انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کی چوری پکڑی جا چکی ہے، اور وہ ایک بار پھر ارسلان کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے مجھ پر یہ الزام لگانا چاہتی تھیں کہ میں نے ان کے کمرے میں آ کر ان پر تشدد کیا ہے، لیکن جب ارسلان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے وہ شیشہ چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے ارسلان کے ہاتھ پر زور سے وار کر کے اسے زخمی کر دیا، جس پر ارسلان نے روتے ہوئے انہیں دوبارہ بیڈ پر لٹایا اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ عائلہ مجھے معاف کر دینا، میں نے شادی کی پہلی رات تمہیں جھاڑو پکڑائی اور تمہارے سامنے اپنی ماں کو انجیکشن لگایا کیونکہ میں تمہیں اس عذاب سے دور رکھنا چاہتا تھا جو میں پچھلے کئی سالوں سے اکیلا جھیل رہا ہوں۔ میری ماں ایک شدید نفسیاتی مرض کا شکار ہیں جو اپنی جیب میں لاکھوں روپے چھپا کر رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں یہ وہم ہے کہ سب ان کے پیسے چرانا چاہتے ہیں، اور اسی لا علاج جنون میں انہوں نے پہلے میری بہن کی زندگی برباد کی اور اب وہ تمہارے جان کے پیچھے پڑی تھیں، اس لیے میں ان کے سکون کی دوا دے کر سلا دیتا تھا تاکہ تم اس گھر میں محفوظ رہ سکو۔ ارسلان کی زبان سے یہ سچائی سننے اور اس کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون دیکھنے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے جو تھوڑی بہت شکایت تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر کتنا عظیم انسان ہے جو اپنی ماں کی بدنامی کے ڈر سے سارا الزام خود اپنے سر لیتا رہا اور دنیا کی نظروں میں ظالم بنا رہا تاکہ اس کی ماں کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر ارسلان کے زخم پر پٹی باندھی اور اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا کہ اب وہ اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ میں ہر قدم پر اس کی وفادار بیوی بن کر اس کا ساتھ دوں گی، اور ہم دونوں مل کر اماں کا کسی اچھے نفسیاتی ہسپتال سے علاج کروائیں گے تاکہ وہ اس ذہنی اذیت سے باہر نکل سکیں۔ جس کے بعد ارسلان کی آنکھوں میں میرے لیے سچی محبت اور احترام کی چمک ابھر آئی، اور اس نے اماں کو ایک بہترین بحالی مرکز منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج شروع ہو گیا، اور یوں وہ گھر جو کبھی خوف، شک اور سسپینس کا گڑھ بنا ہوا تھا
آہستہ آہستہ امن اور محبت کے گہوارے میں بدل گیا، اور شادی کی وہ پہلی رات جو ایک ڈرانے خواب کی طرح شروع ہوئی تھی، بالآخر ہمارے درمیان ایک ایسے مضبوط اور اٹوٹ رشتے کی بنیاد بن گئی جس میں اب کسی جھوٹ یا مکرانہ کھیل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اماں کو بحالی مرکز منتقل کیے ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے، اور ہماری زندگی میں سکون لوٹ ہی رہا تھا کہ ایک رات ارسلان کے فون پر بحالی مرکز کے ڈاکٹر کی ہنگامی کال آئی، جس نے ہمارے پیروں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ اماں وہاں کے عملے کو چکمہ دیکھ کر اور اپنی جیبوں میں چھپائے نوٹوں کی گڈیاں نرسوں پر پھینک کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی قدم اٹھاتے، ہمارے گھر کا صدر دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا، اور سامنے اماں اوشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھیں، جن کے ہاتھ میں اس بار کوئی شیشہ نہیں بلکہ خاندانی جائیداد کے وہ خفیہ کاغذات تھے جو انہوں نے برسوں سے کہیں دفن کر رکھے تھے۔ انہوں نے چنگھراتے ہوئے ارسلان پر یہ انکشاف کیا کہ وہ کوئی نفسیاتی مریضہ نہیں بلکہ اس کے سوتیلے باپ کی اس وصیت کی محافظ تھیں، جس کے تحت ارسلان کو 20 سال کی عمر میں کروڑ پتی بننا تھا، مگر انہوں نے یہ سچ اس سے چھپائے رکھا تاکہ وہ زندگی بھر ان کا محتاج رہے۔ لیکن جب ارسلان نے ان کی اس آخری مکرانہ پتے پر غصے بہائے، گہرے دکھ سے ان کے پاؤں چھو لیے، اور عائلہ نے آگے بڑھ کر ان کاغذات کو آگ دکھا کر یہ ثابت کیا کہ ان کی محبت کسی دولت کی محتاج نہیں، تو دولت کے اس جنون میں مبتلا ماں کا سارا غرور اور جھوٹا ڈھونگ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا، اور وہ واقعی اپنے ہی لالچ کے بوجھ تلے دب کر حواس کھو بیٹھیں، جس کے بعد عائلہ اور ارسلان نے انہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر کے سچے دل سے ان کی حقیقی ذہنی بحالی کی ذمہ داری اٹھا لی۔